وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ابھی یہ لوگ اس پر بھی غور نہیں کرتے کہ یہ نام کس نے دیا ہے۔ ابلیس کا یہ تو جن تھا، یہ جو آدم علیہ السلام کو سجدان اور نہ کیا وہ کون تھا؟ وہ جن تھا، لیکن رب نے ان کو دو نام دیے ہیں۔ ایک نام اس آیات میں ابلیس دیا ہے جو اللہ کی کتاب میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ شیطان کا لفظ 88 مرتبہ آیا ہے۔ ابلیس کا یہ معنی ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا۔ اب یہ ہے جتنا بھی گناہ کرے، شرک کرے، جو بھی اللہ کے حکم کے خلاف ہم کرے، پھر بھی ہم کو یہ امید ہے کہ اللہ ہم کو معاف کرتا ہے۔ لیکن شیطان کو یہ امید نہیں ہے کہ وہ اللہ سے یہ امید رکھے، کیونکہ وہ خود نہیں اللہ کی رحمت سے امیدوار نہیں ہوتا تھا، اس لیے اللہ نے نام دیا تھا ابلیس۔ اور دوسرا نام دیا شیطان۔ شیطان کا یہی معنی ہے کہ وہ اللہ کے جو دین اسلام ہے، اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے، اللہ کے حرام و حلال ہے، اس کو جو حلال ہے وہ کرتے، جو حرام ہے اور ناجائز کا وہ نہیں کرتے۔ شیطان جو ہے وہ جو حرام کام ہے، جو بھی بیہودہ کام ہو، اس پہ دن اور رات جو ہے وہ لگا ہوتا ہے۔ ابھی یہ لوگ کہتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان مسلمان ہوا ہے۔ اور جو پنچپیری لوگ ہیں، دیوبندی لوگ ہیں، بریلی تبلیغی، سب کے سب یہ صرف ایک روایت ہے مسلم میں، ان لوگوں نے اس کو دلیل بنایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان مسلمان ہوا۔ لیکن ادھر کیا ہے؟ ادھر اس نے خود یہ کہا ہے، کیا ہے؟ قال انظرنی، شیطان نے کہا کہ یا رب ذی الجلال، مجھے زندگی دے، مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ شیطان نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا رب کائنات، مجھے دوسری زندگی تک مہلت دے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا اللہ نے انک من المنظرین، بے شک تجھے مہلت دی گئی ہے۔ ابھی وہ کیا کہتا ہے؟ یہ لوگ اس آیات سے انکار کر رہے ہیں۔ ابھی یہ شیطان کا وعدہ ہے رب سے۔ قال فبما اغویتنی، اس نے کہا فبما اغویتنی، تو چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، کافر کر دیا، لعنتی ہو گیا، تو کیا کروں گا؟ لأقعدن، اس لیے میں بھی ضرور بیٹھوں گا، لہم، ان مسلمانوں کے لیے، آپ کے بندوں کے لیے، صراط المستقیم، تیرے راستے سیدھے میں جو دین اسلام ہے اس میں میں بیٹھوں گا۔ پھر کیا کروں گا؟ شیطان کیا فرماتے ہیں؟ ثم لیأتینہم، پھر میں آؤں گا ان کے پاس، بین ایدیہم، ان کے سامنے کی طرف سے میں آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے میں آؤں گا۔ یہ شیطان کا وعدہ ہے رب سے، مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے، مشرک بنانے کے لیے، منافق بنانے کے لیے۔ یہ آگے سے بھی آتا ہے، پیچھے سے بھی آتا ہے۔ پھر کیا فرماتا ہے؟ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں طرف سے بھی آتا ہوں ان کے پاس، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور بائیں ہاتھ سے بھی میں آتا ہوں، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یا رب ذوالجلال، تو نہ پائے گا اکثر ان میں سے شکر کرنے والا۔ شکر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، تو یہ اس کا بات ہے۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ آپ کس طرح مسلمان؟ ہاں، ایک بات ذہن میں رکھو،
جنات میں مسلمان بھی ہے، کفار بھی ہے، مشرکین بھی ہے۔ سورہ جن دیکھو، سورہ الاقاف دیکھو، ادھر اس کا بیان ہوا ہے کہ اور جو جنات ہیں اس میں کافر مسلمان جیسے ہم لوگ ہیں دیوبندی بریلی، اس طرح ان میں بھی ہوتے ہیں فرقے۔ لیکن یہ جو آدم علیہ السلام کی وجہ سے لعنتی ہو گیا، گمراہ ہو گیا، وہ شیطان جو اللہ نے نام دیا ہے، ابلیس دیا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ شیطان اور اس کا قوم، اس کا اولاد قیامت تک وہ ایمان نہیں لا سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ ایمان لا سکتا ہے، وہ اللہ کی کتاب کے 11 آیاتوں کا جو ابلیس کے متعلق ہے اور 88 آیات جو شیطان کے متعلق ہے، پھر یہ لوگ ان آیاتوں کے تحت کافر ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، جنات میں مسلمان ہے، فرقے ہیں، مشرکین ہیں۔ ایک وہ جن ہے جو آدم کی وجہ سے کافر ہوا، لعنتی ہوا، وہ ایمان نہیں لا سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ حضرت